إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا آپ کا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اسی کا حکم چلتا ہے، وہی حکم دینے والا ہے، وہی روکنے والا ہے. دنیا کا نظام اسی کے حکم سے چلتا ہے. اور بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا خطبہ توحید کی اہمیت اور اس کی عظمت سے متعلق ہے. توحید یہ اصل الاصول ہے. توحید ہی ایسا موضوع اور ایسی بات ہے جس پر ہر وقت گفتگو ہونی چاہیے. توحید سارے انبیاء کی دعوت کا مرکز اور اصل اور بنیاد ہے، اور توحید سارے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے. کوئی بھی عبادت توحید کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے. ہمارے آج کے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں جہاں فتنوں کی الغار ہے اور مختلف قسم کی گمراہیاں جنم لے رہی ہیں اور طرح طرح کے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، تو ایسے بھی مسلمان دیکھنے کو ملتے ہیں جو کافروں کے دین کو صحیح مانتے ہیں، صحیح مان رہے ہیں، کافروں کے کفر کے بارے میں شک کر رہے ہیں، بلکہ کافروں کے لیے مغفرت اور رحم کی دعا کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. ایسے وقت میں توحید سے متعلق گفتگو کرنا، توحید کے موضوع پر بولنا، یہ اہم ترین موضوع ہے، وقت کا تقاضا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. صحیحین میں معاذ بن جبل کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. آپ نے معاذ بن جبل سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، معاذ کا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسول عالم. کہتے میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا.
اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی ایسی عبادت کریں، اس طریقے سے عبادت کریں کہ اس میں ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو، کسی اور کو کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، وہ جمادات میں سے ہو یا جانداروں میں سے ہو، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہ کرنا، یہ اللہ کا حق ہے. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، تو ایسے بندے کو عذاب نہ دے. یہ بندوں کا اللہ پر حق ہے. یہ عظیم حدیث ہے، یہ بہت اہم حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس عظیم حق کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے بندوں پر واجب ہو رہا ہے، اور وہ توحید کا حق ہے. توحید کا حق ہے، اور توحید کا بجا لانا ہر مسلمان پر، توحید کا اختیار کرنا اور توحید کو اپنی زندگی میں اتارنا، اس پر عمل کرنا ہم میں سے ہر شخص پر، مرد اور عورت پر واجب اور ضروری ہے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، جملہ عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا اور تنہا تصور کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانا جائے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہی توحید کہلاتی ہے. اور پھر ہمارے دین میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، ہمارا دین ایسا دین ہے جس میں یہ تعلیم شامل ہے کہ جو ہے بندہ اور رب کو جوڑنے والی چیز، بندے کو اس کے رب سے جوڑنے والی چیز، اس تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز عقیدہ توحید ہے. کہ بندہ جب عقیدہ توحید کو اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا معاملہ، اس کے سارے زندگی کے معاملے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر معاملہ اس کے رب سے بن جاتا ہے، اس کے رب سے جڑ جاتا ہے. لہذا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق مانتا ہے، کسی اور کو نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رازق مانتا ہے، کسی اور کو نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مالک مانتا ہے، کسی اور کو اپنا مالک نہیں سمجھتا. اور اللہ تعالیٰ کو ہی اس کائنات کا چلانے والا سمجھتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو، کسی اور کے ساتھ ہو، یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. لہذا اس کائنات کو چلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. یہ عقیدہ بندہ رکھنے لگتا ہے جب اس کے اندر توحید مضبوط ہوتی ہے. لہذا جہاں کہیں بھی ہوتا ہے تو وہ یہ عقیدہ، یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے. اگر اس کی ذات سے متعلق ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اگر وہ دوسروں سے متعلق ہے تو اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور اللہ سے ان مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جو مخاطب کیا ہے، لوگوں کو جو آواز لگائی ہے، لوگوں کو جو ندا دی ہے، ان میں سب سے پہلی ندا اس بات سے متعلق ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اللہ نے، یہ قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے، سب سے پہلے قرآن مجید میں یا ایھا الناس، اے لوگوں کو جو مخاطب کیا ہے، لوگوں کو جو آواز لگائی ہے، اس میں حکم کیا دیا گیا ہے؟ حکم اس بات کا دیا گیا ہے اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو. رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. اور کیسے، کس لیے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم. رب کی عبادت اس لیے کرنا ہے کہ رب ہمارا خالق ہے، وہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور ہم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اللہ نہیں پیدا کیا، رب نہیں پیدا کیا، لہذا وہ ہمارا بھی خالق ہے، ہم سے پہلے کے لوگوں کا بھی خالق ہے. اس لیے ہمیں رب کی عبادت کرنی چاہیے. اور آگے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اللہ نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم سے پہلے کے لوگوں کا خالق ہے، اور اس نے یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنایا، اور زمین سے، آسمان سے پانی برسایا، اور زمین سے نباتات اگائے، روزیاں اگائی، ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کیا. یہ سب اس لیے کیا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا. یہ سب کرنے والا جب اللہ تعالیٰ ہے،
اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجدار نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کسی کو اللہ کا مماثل، اللہ کے برابر یا اللہ کا شریک مت بتانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو لہذا توحید یہ اصل الاصول ہے، توحید کو قائم کرنا یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اس لیے توحید کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل زندگی گزارنے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، توحید کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، اس کی عظمت کو ہمارے اور آپ کے دل میں بٹھانے کے لیے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عبادت سے مراد توحید ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب ہے اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور سارے انسانوں کو اور جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کو بجا لانا، توحید کو قائم رکھنا اور اس کو قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنا، اسی کے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جنوں کو اور دنیا بنائی ہے۔ اور پھر توحید کو بتانے والی ایک چیز یہ ہے کہ توحید اللہ کا حق ہے، توحید اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا واجب ہے۔ اور اللہ کے احکامات میں سے اللہ نے جو حکم دیے، جتنے حکم اللہ نے دیے ان میں سب سے اہم ترین حکم، سب سے اولین حکم وہ توحید کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اولین حکم ہے، سب سے واجب حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکا جائے، کسی اور کو اپنا مشکل کشا نہ سمجھا جائے اور کسی اور کو اپنی مصیبتوں میں پکارا نہ جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، جملہ عبادتیں صرف اللہ کے ساتھ خاص کی جائے۔ کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ نے کہا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، یا آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں آؤ میں تم پر پڑھ کر سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان میں سب سے پہلی چیز اللہ نے کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک کیا ہے؟ یہ شرک توحید کی ضد ہے۔ جس طریقے سے توحید سب سے بڑی نیکی ہے، ویسے ہی شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ توحید کا حکم دیتا ہے تو وہیں شرک سے منع فرماتا ہے۔ اس بندہ جب اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے تو وہ توحید کی طرف آتا ہے، اور جب بندہ توحید کو اختیار کرتا ہے تو اپنے آپ کو شرک سے دور کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، لہٰذا شرک اور توحید یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بندہ موحد بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور مشرک بھی ہو، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ جہاں شرک آئے گا وہاں توحید ختم ہو جائے گی، جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگوں آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تم کو پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جس کو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور پھر توحید کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو بتانے والی چیز ایک یہ بھی ہے کہ توحید یہ بندے پر واجبات میں سے اولین واجب، بندے پر جو چیزیں واجب ہوتی ہیں، سب سے پہلے ایک آدمی اسلام میں اگر داخل ہونا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اس پر کیا واجب ہے؟ اس پر شہادتین کا اقرار واجب ہے، اس پر لا الہ الا اللہ کا اقرار واجب ہے۔ اس سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے،
لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، تو لہذا یہ بندے پر اولین واجب ہے، جس کا جاننا بندے پر سب سے پہلے ضروری ہے، جس پر عمل کرنا بندے پر سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور اگر آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جاتے ہیں تو کسی کو بلائیں گے تو سب سے پہلے توحید کی طرف بلائیں گے، سب سے پہلے توحید کی طرف بلائیں گے، تو لہذا توحید اس کا جاننا سب سے پہلے ضروری ہے، اس پر عمل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، اور توحید کی طرف دعوت دینا بھی یہ سب سے پہلا واجب ہے، پہلا ضروری عمل ہے۔ توحید کے بغیر، توحید کے چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف کسی کو بلایا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، شرک کرنے والا ہے، تو اس کو نماز کی دعوت نہیں دی جائے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکات دیجیے، ان چیزوں کی طرف نہیں بلایا جائے، پہلے اس کو توحید کی طرف بلایا جائے۔ جب وہ توحید کو مان لے گا تو اس کے بعد اس کو پھر نماز کی تلقین کی جائے گی، اس کو روزے کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کو حج کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کو زکات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ لہذا توحید پہلی چیز ہے، پہلا عمل ہے جس کو کرنا چاہیے، جس کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ توحید کا جاننا پہلا واجب ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر جس چیز کا جاننا سب سے پہلے واجب ہو رہا ہے وہ توحید۔ لہذا ہمیں بے فکر نہیں رہنا چاہیے، ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ توحید کیا ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل میں کہیں شرک تو نہیں ہے، یہ عمل توحید سے خالی تو نہیں ہے۔ لہذا توحید کا جاننا ہم میں سے ہر مرد و عورت پر لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے توحید پر عمل کرنا بھی سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور اگر دعوت و تبلیغ کا کام آپ انجام دیتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے۔ جیسے معاذ بن جبل کی روایت میں، کہ معاذ بن جبل کی صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، یمن کی طرف روانہ کیا، تو انہیں جن باتوں کی تلقین کی تھی، جن باتوں کی تعلیم دی تھی، ان میں پہلی بات یہ تھی فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ بعد جا رہے ہو یمن والوں کی طرف، یمن والوں کی طرف جا رہے ہو، لہذا سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے وہ شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلانا، لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا۔ ارے دوسری روایت میں دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَّا أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ کہ آپ اے معاذ تم لوگوں کو جب بلاؤ گے، یمن والوں کو بلاؤ گے، تو پہلی چیز جس کی طرف بلاؤ گے کہ وہ اللہ کی توحید کو بلانا ہے، اللہ کی توحید کو اختیار کریں۔ لہذا توحید اول واجب ہر مکلف پر، ہر انسان پر اول واجب ہے، اس کا سب سے پہلے جاننا واجب ہے، سب سے پہلے اس پر عمل کرنا واجب ہے، اسی کی طرف بلانا سب سے پہلے واجب ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو دوسری چیزوں کی طرف بلایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے توحید یہ ہر انسان کی زندگی کا سب سے اول اور سب سے آخری چیز ہے کہ آدمی اسلام میں لا الہ الا اللہ توحید کے اقرار سے داخل ہوتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا انتقال بھی توحید کے اقرار پر ہونا چاہیے، توحید کے کلمے پر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس آدمی کی آخری بات، زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہوگا، توحید کی بات ہوگی، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ لہذا یہ توحید اول الامر بھی ہے اور آخر الامر بھی ہے، ہماری زندگی کا اول و آخر ہے۔ لہذا ہمیں پوری زندگی توحید کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو وہ توحید سے خالی نہ ہو، بلکہ ہر جگہ ہم توحید کو بجانا ہے۔ آپ غور کریں کہ جو ہے اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات بیان کیے ہیں، جتنے مسائل بیان کیے ہیں، جتنی عبادتیں مقرر کی ہیں، اور عبادتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ساری عبادتوں کا مقصد توحید کا قیام ہے، ساری عبادتیں توحید پر مشتمل ہیں۔ لہذا نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، تو اذان کیا ہے؟ اذان یہ توحید کا اعلان ہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اذان کے کلمات ادا کرتا ہے، یہ نماز کی طرف بلاتا ہے، تو حقیقت میں توحید کا اعلان ہے۔ اور جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں،
اللہ اکبر کیا ہے؟ رب کی کبریائی ہے، رب کی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم بیان کرتے ہیں. اور اللہ اکبر یہ توحید کا نعرہ ہے. اللہ اکبر یہ توحید کا نعرہ ہے، توحید کا اعلان ہے. اور نماز میں سب سے پہلے ہم دعا استفتاح پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، اللہم باعث بینی و بین خطایا پڑھتے ہیں، دعا استفتاح پڑھتے ہیں. دعا استفتاح یہ توحید ہے. اور پھر ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں توحید کا اقرار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید کا اقرار ہے. اور پھر ہم رکوع میں اور سجدے میں تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. یہ تسبیحات بھی رب کی توحید کا اقرار ہے، رب کی توحید کا اعتراف ہے. لہذا پوری نماز، تشہد بھی یہ توحید کا اعلان ہے. لہذا پوری نماز ہماری وہ توحید سے تعبیر ہے، توحید کا اقرار ہے، توحید کا اعتراف ہے. اور پھر آگے بڑھیے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ اصل میں ایک بندہ جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو گویا وہ اپنے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں مال کا بندہ نہیں ہوں، مال کا غلام نہیں ہوں، میں اپنے رب کا غلام ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں. لہذا وہ مال کی بندگی سے نکل کر رب کی بندگی کی طرف آتا ہے، یہی توحید ہے. اور پھر ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو روزے میں تو رب کے اخلاص اور رب کے لیے خلوص وہ واضح ہے کہ بندہ جو ہے وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، روزے سے ہے، اکیلے کمرے میں ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن وہ رب کی خاطر پانی نہیں پیتا، کوئی چیز نہیں کھاتا جس سے اس کا روزہ خراب ہو. یہی توحید ہے. اور اسی طریقے سے حج کی عبادت کو لے لیں کہ حج میں جب حاجی تلبیہ بولتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو حقیقت میں یہ توحید کا ترانہ ہے، یہ توحید کا اعلان ہے. اور یہی سب توحید کی ساری عبادتیں انسان کی زندگی میں جو ہیں وہ توحید کے اعلان کے لیے ہیں، توحید کو بتانے کے لیے ہیں، توحید کو سمجھانے کے لیے ہیں. اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری پوری زندگی شروع سے آخر تک وہ رب کے لیے ہونی چاہیے اور خالص رب کے لیے ہونی چاہیے. اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو، کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے، یعنی لا شریک لہ، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. وبذلک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو لہذا یہ توحید یہ ہماری زندگی کا اہم عنصر ہے، زندگی کا اہم عنصر ہے. اور اتنی اہم چیز ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا روزہ رکھنا، آپ کی ساری عبادتیں، سارے اچھے کام وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عبداللہ ابن جدعان ایک آدمی تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن جدعان یہ بڑا اچھا آدمی تھا زمانے جاہلیت، اسلام سے پہلے یہ آدمی، اس کا زمانہ گزرا ہے، بڑا اچھا آدمی تھا. یہ مہمان نوازی کیا کرتا تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا، قیدیوں کو چھڑایا کرتا تھا، اور پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتا تھا. عائشہ نے بڑے کارنامے اس کے ذکر کیے، بڑی اچھائیاں اس آدمی کی ذکر کی. کیا یہ آدمی ایسا تھا؟ کیا اس کو یہ ساری چیزیں فائدہ پہنچائیں گی؟ کیا یہ ساری چیزیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہے عائشہ، یہ چیزیں اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی، اس لیے کہ اس نے کسی بھی دن ایسا نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس نے کسی دن ایسا نہیں کہا کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف فرما دے. کسی دن اس نے اپنے شرک سے معافی نہیں مانگی، وہ شرک بھی کرتا تھا، لہذا اس نے کبھی شرک سے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، لہذا اس کو اس کے نیک اعمال فائدہ نہیں پہنچائیں گے. لہذا غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، ایک بڑی جماعت ایسی آج پائی جاتی ہے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے وہ توحید کی زندگی میں نہیں ہے، وہ توحید سے دور ہیں، وہ توحید کے کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جس کو ہم شرک کہتے ہیں، شرکیہ اعمال کرتے ہیں. تو شرک کرنے سے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بے حیثیت ہو جاتے ہیں، اللہ کے بعد اس کا ثواب نہیں ملتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. آپ کی طرف وحی بھیجی گئی اور آپ سے ہمارے جتنے انبیاء آئے ان سب کی طرف وحی بھیجی گئی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں،
آپ سے شرک نہیں ہو سکتا، لیکن فرض کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، معصوم ہستی بھی اگر شرک جیسا گناہ کر لے تو لا يحبطن عمل، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، آپ کا عمل بے حیثیت ہو جائے گا، بے ثواب ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب نبی کو یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے، اگر ہم نے شرک کیا تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اور ہم آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا بَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں۔ عبادت میں عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ عبادتیں مختلف ہیں، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ سے دعا مانگنا دعا بھی عبادت ہے، نظر ماننا یہ بھی عبادت ہے، اور پھر قربانی کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونا، نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، قربانیاں غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو یہ آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے۔ آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کو آپ کا انجام کیا ہوگا۔ قیامت کو اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو آپ کے یہ اعمال آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی میں شرک ہے۔ اس لیے وقت رہتے ہر مسلمان کو روزانہ صبح شام سونے سے پہلے کم از کم روزانہ اپنے شرک سے معافی اور مغفرت طلب کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے پاک کر دے اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایسی دعا کر کے ہر آدمی کو سونا چاہیے، تاکہ کل قیامت کو جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کا ہمیں بدلہ دے، ثواب دے اور ہمیں معاف کر دے۔ اس لیے کہ معافی بھی یہ شرک سے پاک زندگی پر ہی منحصر ہے، کہ اگر شرک ہے زندگی میں تو معافی بھی ملنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ جو ہے اپنی زندگی میں توحید کا حساب و کتاب کرے، توحید کو سمجھے کہ جو ہے اللہ کو اس کی عبادات میں، جملہ عبادات میں اللہ کو اکیلا مانے، دعا اسی سے مانگے، مدد اسی سے مانگے، سجدہ اسی کو کرے، اور پھر رکوع اسی کے سامنے کرے، طواف اسی کے لیے کرے، جملہ عبادات اس کو خوش کرنے کے لیے کرے، کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کے لیے وہ چیزیں نہ کرے۔ یہی جو ہے وہ توحید ہے، اسی توحید کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، گناہوں سے بچائے، اور ہمیں معافی کا مستحق بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، نفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف ورب الکریم۔